نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ساری حیات طیبہ میں آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون امامت کرے گا؟ آپ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور آپ سے زیادہ کون پابندی کرے گا نماز کی، نماز با جماعت کی؟ لیکن پوری حیات طیبہ میں صرف ایک واقعہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، حضور تشریف نہیں لائے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اور ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مسجد نبوی سے کہیں دور۔ تو وہاں اس جھگڑے کو ختم کرانے اور مصالحت کرانے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، تو اس وقت جب دیر لگ گئی اور آپ دیر تک تشریف نہیں لائے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور نماز مسجد نبوی میں انہوں نے پڑھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے۔ تو ساری زندگی میں جو نماز کے وقت میں سرکار دو عالم صحت کی حالت میں، بیماری میں تو پھر ایسا بھی ہوا کہ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، لیکن صحت کی حالت میں مسجد نبوی چھوڑ کر تشریف لے جانا اور نماز کے وقت میں تشریف نہ لا سکنا، یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے پوری حیات طیبہ میں، اور وہ اسی کام کے لیے ہے کہ لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے کے لیے، دونوں میں مصالحت پیدا کرنے۔ اس لیے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں ان ارشادات سے کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو۔ جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی راستہ پیدا ہو تو کسی طرح اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اس کے جو اسباب ہیں ان کو زائل کرو، کیونکہ فرمایا کہ یہ دین کو بوند دینے والی چیز ہے یہ جھگڑے، فساد ذات البین۔ اس واسطے قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ فرمایا ایک حدیث میں، اللہ اکبر، عجیب و غریب الفاظ استعمال فرمائے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی۔ اس سے زیادہ اور الفاظ تاکید کے کیا ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ داری ضمانت لیتا ہوں کائیں کی کہ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلواؤں گا اس شخص کو۔ کس شخص کو؟ فرمایا اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، کہ حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا اور کوئی طریقہ سے